دوستوں کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جس نے زمین پر جنت تعمیر کی لیکن اس سے یہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ شاداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگ گئے تھے، لیکن شاداد کو یہ جنت دیکھنی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تاریخی کتابوں میں شاداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شاداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قدوکامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حل تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکروں و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شاداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کو رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء اور مصلحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے، اس سے سمجھایا اور اللہ کے غضب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے، یا تو عزت و منصب کی ترقی کے لیے کرتا ہے اور یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت و دولت ایک فانی چیز ہیں، جبکہ اللہ کی اطاعت و آخری نجات اور جنت کا حصول ہے، جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ یہ جنت کیسی ہوتی ہے، اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کیے تو اس نے کہا، مجھے ایسی جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا ہی میں بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شاداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بانجے زحاق کو، جو حیران کے حاکم تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ زحاق نے ایسا ہی کیا۔ شاداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شاداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کرائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کی دیوار کو قیمتی جواہر سے بھی سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی سنگروز کے بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کی ایسی درخت لگوائی جن کی خوشبو میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شاداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے میزبان کیا گیا اور اطراف و جوانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم و شان جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شاداد کی عمر 900 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شاداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شاداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابھی شہر کے ایک منزل فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شاداد کو پکار کر کہا، شاداد، تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شاداد کا رواں رواں کانپنے لگا اور اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں مالک الموت ہوں۔ شاداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شاداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شاداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آن واحد میں ختم ہو گیا اور جنت جانے کے بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔
تو دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح اچھی ویڈیو بار بار ملتی رہیں۔